السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے پیارا رمضان نشریات، اور یہ ہے پیارا حسن سلوک۔ ناظرین محترم، آپ کو میں مزید لیے چلتا ہوں، اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک رکشہ چاہیے، ایک رکشہ ذہن میں رکھیے گا، ایک رکشہ چاہیے۔ پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں، کالز اوپن ہے آپ کے لیے۔ ایک رکشہ چاہیے، کیوں چاہیے؟ آئیے پہلے مزید چلتے ہیں۔ میں آج مدیر کی پسماندہ بستی میں کرائے کے مکان میں مقیم خاندان کی دردناک داستان آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 4 بچوں سمیت 16 افراد پر مشتمل اس خاندان کے واحد کفیل بلال ہیں، جو محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، لیکن مستقل روزگار نہ ہونے کے باعث بسا اوقات فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ ماں باپ تو بھوک کی مار سہ جاتے ہیں، مگر بچوں کو کون سمجھائے، ان کی بھوک کون مٹائے۔ میرا نام سائمہ ہے، میں بلال کی وائف ہوں۔ 4 بچے میرے، میاں مزدوری کرتا ہے، کبھی لگ جاتی ہے کبھی نہیں، شام میں آسرا دیکھتے ہیں، آئیں گے کچھ لے کر، کبھی کھانے کو ہوتا ہے کبھی نہیں، پریشان کرتے ہیں بچے، امی کھانا دو، امی کھانا دو، کھانا نہیں ہوتا، پریشان رہتی ہوں میں۔ مکان مالک بھی آ کے تنگ کرتی ہے، کرایہ ٹائم پہ نہیں دے پاتے، وہ تالا لگا جاتی ہیں، میرے بچے میں باہر بیٹھ جاتے ہیں جب تک میاں نہیں آتے۔ شام میں میاں آتے ہیں تو ان کو پریشانی بتانی پڑتی ہے۔ بلال ہر دن روزگار کی تلاش میں نکلتا ہے، دہاڑی لگ جائے تو کھانے کے لیے کچھ لے آتا ہے، مگر جب خالی ہاتھ لوٹتا ہے تو بچوں کی سوالیہ نگاہیں اس سے دیکھی نہیں جاتی۔ مجبور باپ بچوں کو کھیل میں لگا کر ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا ہے، مگر لہجے کا کھوکھلا پن سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، اور بھوک آداب کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتی۔ میرا نام محمد بلال ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ میرے 4 بچے اور میں اس ٹائم سے آیا ہوں کراچی میں، 11 سال ہو گئے میرے کو، اور کام دھندے سے بہت پریشان ہوا پڑا ہوں، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اڈے پہ جا کر بیٹھتے ہیں، ایک ٹائم ملتی ہے روزی، ایک ٹائم نہیں ملتی ہے، مہینہ ہو جاتا ہے، مہینے میں زیادہ سے زیادہ 4-5 دیہاڑیاں 6 دیہاڑیاں لگ جاتی ہیں بس۔ اس سے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی مکان کا کرایہ چڑھ جاتا ہے، تالا لگ جاتا ہے مکانوں کو، بچے باہر بیٹھے رہتے کہ مکان مالکوں کی منتیں کر کر کے چابیاں لینی پڑتی مکان مالکوں سے۔ گیارہ سال سے صاحب میں ایسے ہی بس روزگار کے پیچھے آگے لوگوں کی منتیں کرنا، ان کی کرنا صاحب، بس صبح کے جاتے ہیں شام میں آتے ہیں، خالی ہاتھ آتے ہیں، بچوں کا بھی موترا ہوا منہ دیکھتے ہیں، لوگوں سے 50-60-100 روپے مانگتے ہیں تو کس منہ سے مانگتے بھی ہیں تو پھر ان کو دینے پڑتے ہیں صاحب، کہاں سے دیں؟ بچوں کو صحیح معنی میں تعلیم نہیں دے سکتے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، کمر ٹوٹ گئی ہے، مہنگائی سے نہیں پڑھا سکتے بچوں کو، ایک ٹائم میں گھر میں آٹا ہے، ایک ٹائم نہیں ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، کیا کریں، کہاں کھائیں؟ لوگوں کے بچے پڑھ رہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھ کے رونا آتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھا لیں۔ ان پڑھ لوگ ہیں، ہم تو پڑھ نہیں سکے، بقایا آج بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں صاحب کہ بچے ہمارے پڑھ لکھ جائیں، کوئی ایسا ذریعہ مل جائے ہمارے کو کہ ہم سکون کی روزی کمائیں اور اپنے بچوں کو پڑھا لکھا لیں، کچھ ان کو تعلیم دلا سکتے ہیں کہ صاحب ہمارے کو کوئی ایسا ذریعہ مل جائے کہ رشکہ مل جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے کہ مہینے ہمارے کو لگا رہے، ہم بیٹھ نہ سکیں، صرف ایک ٹائم ہے ایک ٹائم نہیں ہے۔ رشکے سے یہ ہوگا کہ اپنے 24 گھنٹے بھی چلائیں گے، کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا، اپنے بچوں کا مستقل تو بنے گا۔ بلال ہر روز صبح بیدار ہو کر بیوی بچوں کے ساتھ حسب استطاعت ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا ہے اور روزگار کی تلاش میں سڑکوں کی خاک چھانتا پھرتا ہے۔ اس کی بس اتنی خواہش ہے کہ کہیں سے 80,000 روپے کی مدد مل جائے تو مستقل روزگار کا بندوبست ہو جائے، یا اگر آپ رکشہ دے دیں، رکشہ اگر آپ لوگ دے دیں تو بچوں کے پیٹ کو بھر سکے گا، مکان کا کرایہ ادا کر سکے گا۔ میں بہت دکھی دل کے ساتھ اور بہت مان کے ساتھ، بہت یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، بہت ناز کے ساتھ
آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بلال کے لیے رکشے کا انتظام کریں۔ بلال کو اگر ہم رکشہ دے دیں گے تو یہ اپنی روزگار کے سارے جو دروازے بند ہو گئے ان کو کھول لے گا، سواری بھی لے جائے گا، کبھی کبھی بچوں کو بھی گھما لے گا، بچے بھی گھوم لیں گے کبھی کبھی، اور بھابھی بھی چلی جائیں گی ساتھ، کبھی بیٹھ جائیں گے، کیونکہ گھر میں بیٹھنا بھی ایک بہت بڑی تکلیف ہے۔ آپ کے پاس روٹی بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، چولہا بھی نہیں جل رہا، اور گھر میں بیٹھنا بھی ہے، اور اگر کوئی مہمان آ جائے تو گھر کی لوگ ان میں سے کوئی مہمان آ جائے تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ ان کو نہ چائے پلا سکتے ہیں، نہ ان کے لیے آپ زیرے کے بسکٹ لا سکتے ہیں، کیونکہ سب سے سستے زیرے کے بسکٹ ہوتے ہیں، سب سے سستے زیرے کے بسکٹ ہوتے ہیں، یا وہ انڈے والے بسکٹ ہوتے ہیں جو بیکری سے ملتے ہیں، وہی غریبوں کے گھر میں آپ رکھ دیتے ہیں اور وہی کھا لیتے ہیں۔ میرا تو چونکہ حلقہ غریبوں کا ہے، میں جاتا ہوں جب بھی ان کے گھروں میں، اب تو خیر میرا اتنا جانا نہیں ہو رہا، لیکن جب میں جاتا تھا تو اب وہ یہی ساری چیزیں رکھتے تھے۔ آج چھوٹے سے کپ ہوتے تھے، چینی کے کپ، چینی کے کپ سے مراد چھوٹے چھوٹے کپ، اس میں چائے بنا کے عامر بھائی آئے، عامر بھائی آؤ بیٹھو ذرا، اب بسکٹ تو کھاؤ۔ غریب کے پاس محبت بہت ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا دل بڑا ہوتا ہے، گھر اس کا چھوٹا ہوتا ہے، دل بہت بڑا ہوتا ہے، اور وہ بٹھاتا ہے، آپ فرش پہ بیٹھے گا لیکن آپ کے لیے اپنی چادر بچھا دے گا، آپ اس پہ بیٹھے، ہم کہیں گے کہ بھئی ہم تو آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں، نہیں عامر بھائی ہم لوگ تو بیٹھتے ہیں، آپ اس پہ بیٹھو، ہماری چادر بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ غریبوں کو سلامت رکھے، غریبوں کی دعاؤں کی وجہ سے سب کچھ چل رہا ہے۔ کوئی رکشہ کرا دے، 2.5 لاکھ روپے کا رکشہ ہے، کوئی کرنا نہ چاہے کرا دے، یہ رکشہ چلائے گا۔ دیکھیے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم پیارے پیارے بچے ہیں، بچے بھی میں نے آپ کو جیسے بتایا، بچے کہاں گھر نکلتے ہوں گے باہر، مجھے یاد پڑتا ہے اس کو دیکھ کر، اس کی کیا عمر ہے بہن اس کی عمر کیا ہے؟ 4 سال۔ 4 سال۔ 5 سال کی مروہ تھی، میرے حلقے میں تھی 5 سال کی مروہ، وہ گھر سے باہر نکلی ٹافی لینے کے لیے، اسے اٹھا کے کوئی لے گیا، 3 دن تک اس کی عصمت دری کی جاتی رہی، اس کے بعد اس کو زندہ جلا دیا۔ تو وحشی درندے معاشرے میں بہت ہیں، ان سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں۔ میں انتظار کر رہا ہوں، آپ کی کوئی کال نہیں آ رہی میرے پاس۔ آج کا دن کیا ہم بلال کو ایسی بھیج دیں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے، اس کا خیال نہیں کریں، وہ ایسے چلا جائے گا؟ وہ تو بڑی امید لے کے آیا ہے، ہم سے نہیں، ہم سے امید نہیں مانی، ہم سے کیوں مانے گا امید؟ اس نے اللہ سے امید مانی ہے، اللہ نے اس کو یہ ذریعہ دیا ہے کہ تم یہاں چلے جاؤ۔ دینے والی ذات پروردگار کی ہے، عطا وہی کرتا ہے، زخم وہی بھرتا ہے، بلکہ بھرتا بھی نہیں ہے، زخم مندمل کر دیتا ہے، اور کبھی بھی اللہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا ہے، غلط سوچتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں، شفا تو دیتا ہے۔ اللہ کی طرف اچھائی منسوب کرنی چاہیے، اپنی طرف برائی مرغوب کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں برائی مرغوب ہے، ہمیں اچھائی مرغوب ہے کہاں؟ لوگوں کو تنگ کرنا، رسوا کرنا، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، کسی سے ملے بغیر اس کی برائی کرنا، اور پھر مدارس میں یا اسکولوں میں یہ پڑھنا کہ غیبت اس کو کہتے ہیں، تہمت اس کو کہتے ہیں۔ یہی نہیں پتا کہ غیبت اور تہمت کے معنی کیا ہے۔ کسی میں کوئی برائی ہوئی اور آپ نے اس کو بیان کیا، وہی تو غیبت ہے، وہی تو غیبت ہے۔ اور اگر کسی میں کوئی برائی نہیں ہوئی اور آپ نے بیان کیا، وہ تہمت ہے۔ نہیں، میں تو منہ پہ بات کرتا ہوں، منہ پہ ہی تو کرنا غیبت ہے، پیٹھ پیچھے کرنا بھی غیبت ہے۔ مطلب نبی نے تو فرمایا یہ سب چیزیں آپ نہ کریں۔ تو بلال کے لیے کال نہیں آ رہی بھائی، کال نہیں آ رہی بلال کے لیے، بلال کے لیے کال آنی چاہیے۔ بلال کا میرا امتحان ہو رہا ہے، اصل میں یہ اصل میرا امتحان ہو رہا ہے کہ کتنی ہمت کرتے ہو اور کتنا ہمیں پکارتے ہو پروردگار، کتنا ہمیں اندر سے تو اللہ ہی کو پکار رہا ہوں، کتنا ہمیں پکارتے ہو، کتنی ہمت کرتے ہو کہ ہم اپنے بندے کی مدد کر سکیں۔ تمہارا بندہ یہ نہیں ہے، کل کو یہ مت کہنا کہ میں نے بلال کی مدد کی،
یہ کہنا کہ اللہ نے بلال کی مدد کی، اور اللہ نے ہمیشہ بلال کی مدد کی ہے، اللہ نے ہمیشہ بلال کی مدد کی ہے، چاہے تپتی ہوئی ریت پر بھاری پتھروں اور احد احد کی صدا ہو، یا چاہے ایسا بلال ہو جو اپنے گھر کی ضرورت معاش سے تنگ ہو اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہو. تو آپ کا میں انتظار کر رہا ہوں، کال آگے کال آئیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ڈاکٹر صاحب بات کریں؟ بات کریں جناب. جی ڈاکٹر صاحب میں 15,000 روپے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. 15,000 روپے آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کے ان 15,000 روپے میں اتنی برکت ڈالے جو آپ دے رہے ہیں کہ آپ کو کسی کے آگے کبھی زندگی بھر ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. اور اگر آپ ہاتھ پھیلائیں، یہ میری دعا ہے کہ آپ ہاتھ پھیلائیں، لیکن اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اللہ کے سوا کوئی کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے احمد رضا کہ یہ زمانے کے لوگ جو ہیں جب آپ ان سے کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ بہت ساری باتیں آپ سے کرتے ہیں. کیوں چاہیے، کس لیے چاہیے، کب واپس کرو گے، کب دو گے. جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں نا تو نہ وہ کیوں کہتا ہے، نہ وہ کب واپس کرنے کو کہتا ہے، وہ تو بس دے دیتا ہے. بس اس کی ایک شرط ہے کہ مجھ کو پکارو، مجھ کو پکارو. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ادعونی استجب لکم. تو مجھے پکارو اور احسان میں نہیں جاتا تھا. یہ جو میں بول رہا ہوں ابھی، یہ بول رہا ہوں، میں بول سکتا ہوں، بول سکتا ہوں. اگر وہ اس وقت حکم دے کہ میری زبان قبض ہو جائے، میں بول سکتا ہوں، بول سکتا ہوں. لیکن وہ کہہ رہے بولو، لیکن بولنے کے بعد کان میں آواز نہیں آ رہی ہاتف غیبی کی کہ دیکھو ہمارا تم پر احسان، ہم نے تمہیں بلوایا. ہم تو ذرا سے کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں، احسان جتاتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. بھائی صاحب جی جناب. جی ڈاکٹر صاحب بحرین سے بات کر رہا ہوں میں. پیرس سے بات کریں. جی جی ڈاکٹر صاحب میں 1 لاکھ روپے دینا چاہوں گا. 1 لاکھ روپے ڈونیٹ کرنا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی، بہت مہربانی آپ کی. اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. اللہ ہی اللہ. 1,15,000 روپے جمع ہو گئے. 2.5 لاکھ کا رکشہ ہے نیا، نہیں بھی ہوگا تو 2 لاکھ تک کا رکشہ آ جائے گا، نہیں بھی ہوگا تو 1.5 لاکھ کا آ سکتا ہے. تو پھر سے اب شروع کرتے ہیں ہم. اب اللہ تعالیٰ سے ہی بات مانگے رہے. ایک کال آئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب اللہ کرم. عامر بھائی شارق بات کر رہا ہوں. عامر بھائی میں نے ڈونیشن کرا ہے 10,000 نا. جی 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 10,000. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. 1,25,000 روپے. اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ. کال آ گئی، کال آ جائے، کال آ گئی. السلام علیکم. ڈراپ ہوئی. اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. اے رحمان، اے رحیم، اے غفور، اے کریم، اے ستار، اے غنی، اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، ان کی مدد فرماتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں 10,000 ڈونیٹ کرنا چاہ رہا تھا. کتنے جی؟ 10,000 روپے. 10,000 روپے اور آ گئے. 1,35,000 روپے ہو گئے. چلو 1.5 بھی ہو جائے تو ایک رکشہ آ سکتا ہے، ایک رکشہ آ سکتا ہے. 15,000 روپے کا مسئلہ ہے، 15,000 روپے کا مسئلہ ہے. کوئی 15,000 روپے کر دے. پروردگار تو نے یہاں تک پہنچا دیا ہے، تو نے منزلوں کے جادوں کو ہٹاتے ہوئے، جادے منزل جو ہوتی ہے اس کو ہٹاتے ہوئے منزل کی آخری نہج پر ہمیں لا کھڑا کیا ہے. اب ذرا پار بھی لگا دے، اب ذرا پار بھی لگا دے. میرا بیڑا پار لگا دے میرے مولا. میرے بھائی کو آج یہاں سے جاتے وقت سکون مل جائے. کچھ کہنا چاہو گے مجھ تم؟ کوئی بات کرنا چاہو گے؟ میں بولتا رہوں تمہاری طرف سے، میں بولتا رہوں. میں اصل میں چاہتا ہوں کہ میں ہی بولتا رہوں، کوئی بولیں. جی آپ بولیں. السلام وعلیکم علیکم. السلام. میرا نام محمد بلال ہے. میں بہت پریشان تھا، وہ آپ نے دیکھا حساب کتاب میرا. بقایا آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے، میرے مالک کی طرف سے ایک ذریعہ بنا میرے لیے. ہاں بے شک بے شک
اور اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کا اسی طریقے سے ذریعہ بنائے رکھے میرا پروردگار، سب کو نوازے ایمان کی دولت سے میرا مالک۔ اس میں کوئی شک نہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، سب اس کا بے شک بے شک کرتا سب وہی اسی کا ہے۔ ہم تو دیکھیے خود محتاج ہیں، ابھی عصر کا وقت ہوگا، ہم لوگ نماز پڑھنے جائیں گے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے، یہ ہوتا ہے مانگ رہے ہوتے ہیں اس سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو، سب سے پہلے تو گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہر وقت گناہ ہوتا ہے، ہر لمحے گناہ ہوتا ہے، ہر لہجہ گناہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ ویسے تم بھی میرے بھائی گھر میں اکثر پڑھا کرو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ ضرور پڑھا کرو، اس سے تمہیں بڑا فائدہ ملے گا۔ استغفار تو پڑھنا ہی چاہیے، لیکن یہ سید الاستغفار ایک طریقے سے کہتے ہیں اس کو، ویسے تو سید الاستغفار دوسرا ہے، لیکن اس کو بھی سید الاستغفار کہا جاتا ہے، ضرور پڑھا کرو استغفر اللہ الذی۔ اس کو دعا بھی، اچھا استغفار دعا بھی ہوتی ہے، ہاں کیا آپ جی ہاں، حدیث کی بھی الفاظ ہے، حضرت نوح کے واقعے میں بھی ہے، حضرت نوح کا واقعہ قرآن میں کہ آپ لوگ بھائی کال جاری رکھیں جو اس کو دے رہے ہیں 25,000 روپے۔ حضرت نوح کا واقعہ ہے کہ حضرت نوح کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میرا روزگار کچھ نہیں ہے، آپ نے کہا استغفار پڑھو۔ انہوں نے کہا میرے پاس، ایک اور نے آگے کہا میری اولاد نہیں ہے، آپ نے کہا استغفار پڑھو۔ اور ایک اور کا کوئی اور مسئلہ تھا، 3 مسائل تھے، تینوں پر حضرت نوح نے کہا قرآن کی آیت ہے، میں اس لیے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ قرآن ہے نا، قرآن، تو آپ نے کہا استغفار پڑھو۔ استغفار آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جیسی نمازیں ختم ہوتی ہیں سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ارے ایک ایک تسبیح بیٹھ کے استغفار کی پڑھ لو، کیا پتہ سب کچھ دور ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے۔ استغفار پڑھنا بھول گئے لوگ، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے پڑھے، اتنے خوبصورت خوبصورت استغفار کے طریقے ہیں۔ میں نے جو پڑھا تھا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک اور واتوب الیہ، جس میں من کل ذنب، من کل ذنب واتوب الیہ، تو یہ بھی ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لازم پکڑ لیا وہ ایسا پیدا ہوا، نہیں جس نے اللہ سے توبہ کی وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ کم اللہ ذنبلا، کم اللہ ذنبلا، کیا تھا پوری آیت بتاؤ؟ التائب من الذنب کم اللہ ذنبلا، التائب من الذنب کم اللہ ذنبلا، جو اپنے گناہوں سے تائب ہوا وہ ایسا ہے جس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا التائب و حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ تو یہ تو ہم سب کی توبہ ہی تو ہے اور کچھ نہیں۔ کال ملا دیں، 25,000 روپے دلا دیں، 25,000 روپے چاہیے، 25,000 روپے لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا میں آج، 15 رہ گئے، اچھا 15,000 لے کے نہیں جاؤں گا، 15,000 دو مجھ کو، پاکستانیوں 15,000 دو، چپ آ گئے، چلو ٹھیک آ گئے، 15 آ گئے، کال آئی ہے، دیکھا یہی ہوتا ہے، مت کیا کرو، یہ مت کیا کرو۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ صاحب ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں دے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمیشہ کہتا ہوں میں دیتا ہوں، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کال آ جاتی ہے کہ تم کائے کے لیے، ہم ہیں نا، السلام علیکم، السلام علیکم، اچھا چلو ٹھیک ہے، اب مل گئے 15,000 روپے آ گئے جی آپ کے لیے، 15,000 روپے آپ کے لیے آ گئے، 1.5 لاکھ روپے آپ کے ہو گئے۔ عابد ولی بیٹا 1.5 لاکھ میں رکشہ دلا دینا، سیکنڈ ہینڈ رکشہ مل جائے گا، رکشہ اور کچھ نہیں، رکشہ خاص میں ان کو رکشہ چاہیے، چلا لو گے یا میں چلا کے دکھاؤں؟ میں نے رکشہ چلایا ہے۔ آپ کی بہت مہربانی صاحب، آپ نے اتنا کچھ کر دیا۔ نہیں میری پہلی سواری تم ہوگے، یہاں آئے گا یار، بات سنو، رکشہ خرید کے یہاں لانا، پہلی سواری ہماری یہیں سے چلا کے یہیں پہ چلائیں گے، اتنا بڑا اسٹوڈیو ہمارا ہے۔ کب لاؤ گے؟ کل لے آؤ، یہ پیسے جمع کر کے کل لے آؤ، کل رکشہ یہاں پہ لا کے کھڑے، 2-4 رکشہ اور لا کے کھڑے کر دو، ہم چلایا کریں گے یار۔ یہ موئز کو چھوڑ کے باہر گیٹ تک آنے کے لیے رکشہ لانے، کم از کم 20 روپے تو ملیں گے، کچھ تو ملے گا۔ ہمارا طارق آپ اور محمد بن فیصل، جان کی چھیڑ رہا تھا میں تمہیں، محمد بن فیصل، بچے بہت شاباش، تمہیں گلے لگاؤں گا محمد بن فیصل، کیونکہ تم جامعۃ الرشید کے ہو، میں نے جامعۃ الرشید میں مفتی عبدالرحیم صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہے، شاباش، اللہ تمہیں خوش رکھے اور اللہ تمہیں اور ترقی دے۔ مفتی صاحب کو بہت سلام کہنا، ابو لبابہ صاحب کو بہت سلام کہنا، اور بیٹی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ دونوں اگلے راؤنڈ کے لیے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ چلے گئے، آپ کے لیے انعامات بھی تھے، اور انعامات جو تھے وہ اس کے وہ پتہ نہیں کہاں گئے،
ہیں آپ بعد میں بتا دیں گے. تھے تو یہیں تھے. اچھا اس کے علاوہ یہ تھے کہ آپ کے لیے اب ذرا ہنس کے جانا خوش ہو کے. اگر تو بھابھی نہیں ہنسی ہیں اندر سے مجھے پتہ چل جائے, نقاب نہیں اتارنا, ہنس کے بتاؤ, ہنسو ادھر ہنسو, ہاں ہنسی آنکھوں میں. یہ ایم ایس ایف کا راشن آپ کے ساتھ جائے گا. جعفریہ ڈیزاسٹر سینٹر جے ڈی سی فاؤنڈیشن, میرے دوست میرے بھائی ظفر عباس جعفری دے رہا ہوں میں, ظفر جعفری کی طرف سے یہ ہے, اور فوڈ بستی کی طرف سے آپ کے لیے اس میں نمکو ومکو ہیں. ذرا تھوڑا سا رات کو کھانا, بھائی کو یاد کرنا, بھائی کے لیے تھوڑی دعا کر دینا. اور یہ مرحبا والوں کی طرف سے آپ کے ساتھ شربت جائے گا, شربت بھی بنانا اور شربت بنا کے بھی بھائی کو یاد کرنا. تم میری بہن ہو, تم یاد کرنا مجھے. کرو گی نہیں کرو گی؟ کرو گی نا. یہ نہیں کرے گا مجھے پتا ہے, تم کرنا. یہ میری پہلی سواری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج تھوڑا گھر میں آپ جائیے گا, کچھ سامان وامان ڈالیے گا گھر میں, یہ اس میں کچھ پیسے, ٹھیک ہے نا, ایکسپریس کی طرف سے. اور ایک وقفہ ہم لے رہے ہیں. آج ایک کال آ گئی, ایک اور کال آپ کے لیے آ گئی, بھائی ہم کیا کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. یار یہاں جیبیں ہوتی تھیں, میری پتہ کہاں گئی. وعلیکم السلام. ہے میں ہاتھ ڈال رہا, نظر نہیں ہے. جی آئیے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں. ہاں کریں. کتنے کرنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بہن کیا ڈونیٹ کرنا چاہتی ہیں؟ میں 20,000. 20,000. ویری گڈ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بھائی عابد ولی, تم یار پہلے وہاں ہو تو یہاں چلے آؤ. تو پتہ کہاں سے رکشا لے کے آنا, کل پرسوں لے آؤ, ہم چلائیں گے یار رکشا. میں نے بہت دنوں سے نہیں چلایا یار. ایک زمانے میں مالی پور پہ رکشا چلاتا تھا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے.